کیونکہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایمن شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پولیو وائرس کے خطرات کے بارے میں بتائیں اور یہ کس طرح سے بچوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں اور اپنے چینل پہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نکالا. انفارچونیٹلی ساری دنیا سے پولیو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، ایریڈیکیٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن فار افغانستان اینڈ پاکستان یہ صرف 2 کنٹریز رہ گئی ہیں جن میں ابھی بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اب تو سچویشن اس طرح ہے کہ لاسٹ جو ہمارا ایئر تھا اس میں کیسز کم تھے، لیکن 2024 میں کیسز بڑھ گئے ہیں ہمارے. اور پاکستان میں اس سال اب تک میں تھوڑی سی اسٹیٹس شیئر کروں گی تاکہ ہمیں اس کی پیچیدگی کا اندازہ ہو کہ اس مسئلے کو ہمیں کتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں 42 کیسز رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں 2024 میں، اور جو لیٹسٹ کیس ابھی رپورٹ ہوا ہے وہ 29 اکتوبر کو رپورٹ ہوا ہے KPK نوشہرہ سے. اور اسی طرح سملرلی اس سال بلوچستان میں 21 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، سندھ سے 12 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، KPK سے 7 رپورٹ ہوئے ہیں، پنجاب سے 1 کیس رپورٹ ہوا ہے اور اسلام آباد سے بھی 1 کیس رپورٹ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پھر والدین کو اس پہ اویئرنیس نہیں ہے، کس طرح سے انہیں آگاہی دی جائے؟ بالکل، اس پہ اب یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کیمپینز ہم چلا رہے ہیں، ایڈیشنل کیمپینز بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی، بلکہ ہمیں اس سال تو ورسن ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اب اس میں کازز ڈفرینٹ ہیں. ہماری پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے کہ ہم پور سینیٹیشن ہے. اب پولیو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیو پھیلتا کیسے ہے. اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ جو کہ اگر کوئی گندا پانی پی رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فلٹرڈ نہیں ہے، بوائل نہیں ہے، اگر وہ بچہ پی رہا ہے اس کے اندر پولیو وائرس اس گندے پانی سے ٹرانسمٹ ہو جائے گا. پھر وہ بچہ جب بعد میں اسٹول پاس کرے گا تو وہ مزید پولیو وائرس کو ہماری سیوریج سسٹم میں چلا جائے گا، وہاں سے 1 سے 100 سے 1000 آگے فردر بچوں میں جاتا جائے گا. اب جو تو بچہ جس نے کہ پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں، جس کو پولیو کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں ویکسینیشن کے، وہ تو اس سے امیونائزڈ ہیں، وہ تو اس سے بچ جائیں گے. لیکن جن کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہے فار پولیو وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. سو نمبر 1 تو فیکٹر یہی آتا ہے کہ ایک پور سینیٹیشن سسٹم ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اوور کراؤڈنگ وہ ہمارا ایک بہت کامن مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آتا ہمارا ایک پور انفراسٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری کیمپینز ہیں ان کو ریموٹ ایریا میں سکسیسفلی کیری آؤٹ کرنا، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو سیفلی ان ایریاز میں پہنچانا، وہاں فیسلٹیز دینا. تو ایک پور انفراسٹرکچر ابھی ہمارا ایک کاز آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے پور انفراسٹرکچر کی بات کی ہے. اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کو دیکھیں، 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی پہنچ چکی ہے. پاکستان سے کہیں برے حالات ہم ان کی میکسیمم آبادی کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے واش روم کے سسٹم کی جیسے سے آپ نے بات کی ہے، ان کو واش رومز ہی اویلیبل نہیں ہوتے. ہندوستان نے کس طرح سے اس پر کنٹرول کر لیا جو ہم نہیں کر پا رہے؟ بالکل، لیکن ہمارے پاس ایک ایڈڈ فیکٹر جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو افغانستان کا بارڈر ہے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں سے بہت ٹو اینڈ فرام موومنٹ ہماری ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہی 2 کنٹریز میں رہ گیا ہے تو وائرس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی ہمارے یہاں پہ کچھ آپ کہہ لیں کہ کچھ مسکنسیپشن میتھس وہ بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ کی ریلیجس بیسز ہیں، کچھ مسکنسیپشنز کی. تو جو تھا تو یہ 2 فیکٹرز ایک ایڈڈ ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی پیرنٹس کو؟ کس طرح سے پتا چلے گا کہ ان کا بچہ پولیو وائرس کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو ارلی آ جائیں تو شاید کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو پائے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے پہلے تو آپ کو سینیٹیشن کا اور ہائیجین کا، کلین واٹر کا وہ ہمیں کرنا ہے فار ناٹ جسٹ پولیو، بہت ساری بیماریوں سے بچہ اس سے بچ سکتا ہے. پھر پولیو ویکسین آپ نے ضرور لگوانی ہے. پھر اگر جو سائن ہوتے ہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں، ہر بچے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر تو ایک بچہ ویکسینیٹڈ ہے تو اور اس نے پولیو کا وائرس اس میں ٹرانسمٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں بالکل آپ کہہ لیں کہ ہلکے پھلکے سمٹمز آئیں گے، جیسے گلا خراب زکام کے ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی اور وائرل النس کے ہوتے ہیں، بخار اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ایک بچہ جو امیونائز نہیں ہے اس کے اگینسٹ، اس میں پھر بخار، تھکن، سر درد، پٹھوں کا کھچاؤ اور الٹیاں، موشن، گردن میں ایک آپ کے لیے تناؤ جو ہے، یہ سب سمٹمز آ جاتے ہیں.
اور جو بچے بالکل امیونائز نہیں ہیں اس میں تو پھر یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پوری طرح سے ایک معذوری ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے بچوں میں. اور وہ معذوری بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کی ہو سکتی ہے. کچھ بچوں میں بازو, ٹانگیں, یہ چیزیں افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ بچوں میں یہ ایون جو ہمارے سانس لینے والے جو مسلز ہیں, جو ہمارے یہ سانس لینے کے پٹھے ہیں آپ کہہ لیں, کھانا کھانے والے جو ہمارے مسلز ہیں, یہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ بچے تو کھانا نگلنے سے اور سانس بھی ٹھیک لینے سے ایون اس سب سے بھی جو ہے ڈفرینٹ سمٹمز ہیں ڈفرینٹ بچوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر پولیو ویکسینیشن کی شرح میں کس طرح سے اضافہ کیا جائے؟ کس طرح سے ایسا ہوا کہ 2024 میں نمبر بڑھ گئے, حالانکہ کم ہونے چاہیے تھے جتنا کام کیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ کام پولیو ویکسینیشن پر ہی کیا جاتا ہے. جی لیکن ابھی کام ہو رہا ہے. بے شک ہمارے ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, اس پہ تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن سٹل ابھی ہمیں فردر اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آلریڈی ہو بھی رہا ہے کہ ہم ہیلتھ کیمپس کرتے ہیں جس میں کہ ہم ڈائریکٹلی جو پیرنٹس ہیں ان سے 1-to-1 بات کرتے ہیں, ان کے پوچھتے ہیں کہ اوکے آپ کے کیا کنسرنز ہیں اس سے ریلیٹڈ, ان کو کلیئر کرتے ہیں, مسکنسیپشنز کو کلیئر کرتے ہیں. جو ہمارے علاقوں کے انفلوئنشل لیڈرز ہیں ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں, خاص کر جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ انوالو کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کا کہنا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو ان کو بھی ہم ساتھ انوالو کرتے ہیں. ساتھ ہم یہ کمرشل پلیٹ فارم پہ جیسے آپ یہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت اچھا وے ہے یہ میسج آگے پہنچانے کا ڈاکٹرز کے تھرو, کیونکہ لوگ آبویسلی جو انفارمیشن ڈائریکٹلی ڈاکٹر سے آ رہی ہوتی ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر سے آ رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے ایڈیشنل جو ہماری کیمپینز ہم چلاتے ہیں, جس ایریا میں ہمارا کوئی بھی انوائرمنٹل سیمپل آ جاتا ہے, ماحولیاتی نمونہ جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہم سیوریج سسٹم سے لیتے ہیں, کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے یا کہیں پہ کوئی بچہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پولیو والا, تو وہاں پھر ہم ایڈیشنل کیمپینز چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف اب آپ کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیں گی, کیونکہ بہت سے ٹیبوز ہیں پولیو ویکسین کو لے کر ہمارے معاشرے میں, وہ کس طرح سے کلیئر کریں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں. والدین کو اسپیسیفکلی اس ویکسینیشن کے بارے میں کیا کیا پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ویکسین جو ہے نا, اب تک آپ کہہ لیں جتنی ویکسینز بھی ہم بچوں کو لگواتے ہیں نا, یہ سب سے سیف ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. مطلب ایک ویکسین کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ بچوں کو بخار ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ہی کم بچوں میں دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی محفوظ ویکسین ہے. یہ اس حد تک محفوظ ہے کہ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسی دن اس کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. تو یہ اتنی محفوظ ہے کہ یہ آپ بالکل ایک جو بچہ ابھی نیا پیدا ہوا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. پھر اگر ایک بچہ بیمار ہے یا آپ ایون بیمار بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. جیسے ورکر جاتے ہیں گھروں میں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے کو فلو ہے, کھانسی ہے, ابھی نہیں ہم دے سکتے. سو دیر از نو ایشو. آپ اگر بچہ بیمار ہے آپ تب بھی پولیو کی ویکسین دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوسری طرف ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پر پولیو ورکرز گئے ہیں, ان کو مارا پیٹا گیا ہے, کئیوں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے. اس تمام صورتحال کو کس طرح سے بہتر کریں؟ جو مقامی ٹیمیں ہیں انہیں بھی سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی اپنا کام پھر بہتر طریقے سے کر سکیں, کیونکہ اگر کسی کے ساتھ بھی ایک بار یہ ایکسپیرینس ہو گیا تو وہ ان علاقوں کا رخ دوبارہ سے نہیں کرے گا. پولیو ورکرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بالکل آپ بالکل صحیح بات کریں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے بھی ہمارے لیے. اور آپ کہنے کہ جو ہماری پولیو ہیلتھ ورکر جن کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں اور جس سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ڈیلی وہ جاتے ہیں, والدین کہتے ہیں بچہ اسکول گیا ہوا ہے, پھر وہ آتے ہیں دوبارہ. آپ دیکھیں کبھی اپنے گھر بھی اگلے دن بھی وہ آئیں گے, جب تک وہ پلا نہیں دیں گے وہ نہیں چھوڑتے ہیں. تو بہت سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کام کریں. بٹ انفارچونیٹلی یس, لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ بلکہ اس سال میں بتاتی ہوں آپ کو کہ 22 جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی جو ہے ان کو ساتھ یہ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے اور they lost their lives during this process. تو یہ ایک بہت بڑے مطلب بہت انڈر اپریشیٹڈ جو ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں یہ سب ہماری سوسائٹی کے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف سب سے پہلے تو جی کنٹینیو کیجیے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری, ان کو سب سے پہلے تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ان کو آلریڈی ہو بھی رہی ہے لیکن وی نیڈ ٹو امپرووائز دیٹ. تو کیونکہ اگر ایک بھی ورکر کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ساری ہماری کیمپین خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پولیو سے متاثر بچوں کی بحالی کے لیے کون کون سے علاج ہیں, کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم ان 42 بچوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جو اس سال میں, اب اس سال کے ختم ہونے میں 2 مہینے باقی ہیں. جی آپ دیکھیں ہم پولیو ویکسین یا پولیو کو کیوں اتنا سیریس لیتے ہیں, کیونکہ ویکسین ہے جس سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے بچے کو خدا نخواستہ ایک بار پولیو ہو گیا تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. ناٹ جسٹ پاکستان میں, آپ کو کہیں بھی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے.
آپ ساری زندگی کے لیے جو ہے آپ کا بچہ معذور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ بس ایک سپورٹیو کیئر ہم دے سکتے ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ جو ریورس کر دے اس کی جو سمٹمز ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم بس اس کے بعد پٹھوں کے کھچاؤ کی درد کی دوائی دے دیتے ہیں, پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی دوائی دے دیتے ہیں, فزیو تھراپی کروا دیتے ہیں بچوں کی. لیکن آپ کہہ لیں کہ جو پولیو کی ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایمن شاہد صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. بہت